وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تجلیات نبوت بہت عرصے سے ہم یہ اس کے انتظار میں تھے کہ تجلیات نبوت ہم شروع کریں اینڈ اٹس بین آئی تھنک 3-4 years ہو چکے ہیں 3 سال ہو چکے ہیں جب ہم نے کر لیا تھا پورا تجلیات نبوت نے پورے 1 سال میں ختم کیا تھا تجلیات نبوت کا مطلب کیا ہے تجلیات کا مطلب ہے نور ایسا نور ایسی روشنی جس کا مد مقابل کوئی اور ہے ہی نہیں اور اس کا دعویٰ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے جیسے ہمیں یہ بات بتائی کہا کہ آؤ یہ کرو کیا چیز لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یعنی تمہارے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے تو اسی کو ہی ہم کہتے ہیں سیرہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا جو طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس طریقے میں ان کا قول فعل صفات عادات یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کو جانیں یعنی سیرہ ہم کیوں پڑھیں ہم سیرہ ہم اس لیے پڑھیں گے کہ اس طریقے کو جانیں گے جس پر چل کر ہم جنت کو پا سکیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ جیسے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھنے کا یعنی ہمیں پتہ ہے کہ لیٹر کو پڑھنے کا ثواب ہے لیکن اگر سیرہ کو پڑھنا ہے تو وہ بھی عبادت کا ہے کیونکہ اس سے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کی تکمیل ہے یعنی کہ ایمان ہماری جو کمپلیٹ ہوتا ہے ایمان اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی وہ اتباع رسول سے اس کی دلیل کیا ہے دلیل ہے وہ آیت جو ہم سورۃ عمران میں پڑھتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم نے کیا کرنا ہے فاتبعونی آپ کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو تو میری پیروی میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی سیرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرہ ہے وہ obviously اس سے آپ کو اللہ کی محبت ملے گی اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے گی یعنی ہر انسان گناہ گار ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے جو یہ کہہ دے کہ ہاں کوئی پرفیکٹ کوئی ذات پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے لیکن جب ہم سیرہ پہ چلتے ہیں تو ہم اللہ کی محبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں تو اللہ کی محبت ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے قول ہے فعل ہے صفات ہے عادات ہے جیسے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے اور یہ محبت ایسا نہیں کہ صرف ان تک رہی یہ محبت نسل در نسل تابعین تابع تابعین تک چلتے چلتے آج ہم تک پہنچ چکی ہے اور ہمارے اندر یعنی اگر عمل کم ہوتا چلا گیا ہے بٹ اپنٹلی کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ محمد نام کے ساتھ محمد جوڑ دیتے ہیں محمد فلاں کیوں کرتے ہیں ایک محبت ہے جب ہی کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اور ذکر بلند کیسے ہوا ہے ہر آپ لوگ میں دیکھیے گا کہ جیسی لمبی جیسے سورج آدھے منٹ پہ جو غروب ہو رہا ہے اور ایک جگہ سے غروب ہوتا ہے دوسری جگہ سے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں بھلے وہ مسلمان کنٹری نہ ہو اور وہاں پر لاؤڈ سپیکر نہیں ہو لیکن اذانیں ہو رہی اذانیں کنٹینیوسلی 24 گھنٹے میں ہو ہی رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اذان ہو رہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بھی تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے کے بجائے انسان ہم جو بھی آج کل کے دور کے لوگ ہیں کسی اور کو رول ماڈل بنانا شروع کر دیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل یعنی ان کے طریقے کو نہیں جان رہے ہیں، اور ہم نے فلاں 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 کو کر لیا ہے، اور ان کے یعنی نام کو لے کے پہنا جا رہا ہے، ان کے نام کو لے کے چلا جا رہا ہے، ان کے ایکشنز چل رہے ہیں، ان کے گھر کے طریقے چل رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور جب یہ ہوگا تو پھر ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اگر ایمان کو بچانا ہے تو ہم نے قرآن اور سنت سے جڑنا ہے، یعنی صرف قرآن سے نہیں جڑنے سے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ سنت دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ہے نا کہ ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، ایک جگہ کہا، اور کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ کے رسول، دونوں حکم ایک ساتھ اتارا ہے۔ جب دو حکم ایک ساتھ اتارا ہے تو پھر اس سے کیا لازم ہو جاتی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت کے لیے سیرہ جاننا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے اگر ہم سیرہ کو پڑھیں گے تو سیرہ پڑھنے میں 3 دور آتا ہے۔ ایک اسلام سے پہلے یعنی بعثت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا دور ہے، ایک مکی دور ہے بعثت کے بعد ہے، اور ایک مدنی دور ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، تو اس بارے میں بھی ہم پڑھتے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت کا ذکر جب بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بکس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو کتاب جو تجلیات نبوت ہے، یہ رحیق المختوم سے لیا گیا ہے، اور اس کو تھوڑا ایزی ورژن میں کیا گیا ہے، اور ان کو عبد المالک مجاہد جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن یہ جو رحیق المختوم کس نے لکھا تھا؟ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور ان کو اللہ کی فضل سے عربی اور اردو زبانوں پر مکمل ان کو عبور تھا۔ انہوں نے جس لگن اور شب و روز محنت سے یہ کام انجام دیا، اپنی مثال آپ ہے۔ اس دوران تحریر عقیدت و شکردگی اور کا عنصر بھی بیان ہوگا، اس میں فصیح بلیغ لینگویج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو انہوں نے لکھتے چلے گئے تو ہر جملہ جو ہے ایسا لگتا تھا جیسے نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے، دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ایک تسلسل ہے، ایک انٹرسٹ ہے، ایک پوری ایک ڈیٹیل ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ سارا کچھ ہے اس میں۔ پھر انہوں نے جس کا ثبوت ان کا جو لکھا ہوا رحیق المختوم ہے، جو رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کی طرف سے سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول انعام ملا اس کو، یعنی کہ فرسٹ پرائز ملا اس کو، اور یہ اللہ کی فضل سے، ذالک الفضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس میں کچھ اور لکھنا نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا اس کا ایک پیراگراف ہے جو انہوں نے لکھا، اسی طرح کے بہت سارے آپ کو پیراگراف ملیں گے کہ جو انہوں نے ایسے بیان کیا اس میں، اور اس کو تھوڑا سا ایزی ورژن میں اس میں لکھا گیا۔ تھوڑی سی لینگویج میں آپ کو پرابلم ہوگی، بٹ یو ول انڈرسٹینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جامع کمالات تھی، کوئی اتنا ایسا مشکل ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف حکمت کے اعتبار سے بلند بایا ہے، پھر بھی وہ امی کہلائے، اور اسی امی ہونے کے باعث یہ ثابت ہوا کہ وہ منشاء الہی کے سوا کچھ نہیں بولتے، یعنی ان ہوا الا یوحی الی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی وما ینطق عن الہوا ان ہوا وحی یوحا الی، یعنی کہ صرف وہ وحی جو بولتے تھے وہ وحی کا ذریعہ ہوتا تھا، یعنی منشاء الہی اللہ کے اذن سے بولتے تھے۔ وہ محبت کو بنیاد بناتے ہیں، صبر کو لباس۔ اسی کے لیے قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والے ایک نجدی نے اپنے مخصوص سخت درست لہجے میں بات کی تو وہ اپنے سوالات کا حکیمانہ جواب سننے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے بغیر نہ رہ سکا، اور اطاعت و محبت کا وہ وعدہ کیا کہ اسی وقت جنت کی سند حاصل کر لیا۔ یعنی کوئی ایک شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے جواب دیا کہ وہ پھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اسی طرح کے اور بھی آپ کو جملے اسی طرح کے جو ورڈز آپ کو ملیں گے تجلیات نبوت کے صفحات میں جا بجا ملیں گے، جو عقیدت اور محبت کا حقیقی آئینہ دار ہیں۔ تو اب اگر ہم اس بارے میں پڑھیں تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی پاکیزہ اور بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ علم ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا ہے، یعنی ہمارا دین آج ہمارے ہاتھ میں
رکھ کے دے دیا گیا, فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد سے مل گیا. بٹ کہ جو ریورٹ لوگ ہیں وہ لوگ کتنے ریسرچ کرتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں, اینڈ دے ایکچولی یو ول سی کہ ان کے اندر جو محبت دین سے ہے اور جو اس کو وہ یعنی اس کو ویلیو کر رہے ہیں, وہ اس دین کو ویلیو کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ویلیو ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جو انداز ہے نمازوں کا جو ہم نے پڑھا ہے, بس قرآن کو اٹھا لیا, رمضانوں میں پڑھ لیا, نمازوں کو جیسے تیسے پڑھ لیا, نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھے کچھ نہیں پتا. تو اس کے بارے میں آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ کس طرح سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور صحابہ کرام پر کیا کیا بیتی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی خاندانی شرافت بخشی, کس طرح وحی اور رسالت دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں جھیلی, کیسے کیسے مصائب برداشت کیے, بالآخر کس طرح کی انعامات سے نوازے گئے. اللہ تعالیٰ نے پردے غیب سے فرشتے بھیج کر اسباب موڑ کر, یو ول سی ان آل غزوائے, جیسے غزوہ بدر, غزوہ حنین, سارے جو آپ دیکھیں گے پڑھتے چلے جائیں گے اس میں, اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, کس طرح سے سچویشن چینج ہوئی, کیا تھی مسلمانوں کے ساتھ, کیا ہوا. پھر بعض اوقات مسلمانوں کی ایک فقر بھی جو تھا اس سے بھی چینج ہوئے حالات. برکات نازل فرما کر, یعنی کس طرح سے بارش ہوئی, بارش نے کیا ہیلپ کیا, معجزات ظاہر کر کے جیسے کہ مون کا سپلٹ ہو جانا, کس طرح آپ کی نصرت اور تائید فرمائی, اور کتنے بڑے بڑے زور آور لشکروں نے آپ کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے شکست کھائی. یہ سب کچھ کس میں ہے؟ سیرہ میں ہے. یہ ساری باتیں کتب سیرت کے اوراق میں جلوہ افغان نظر آتی ہیں. تو اب اگر ہم اس بارے میں پڑھیں, وہی 3 ایرا ہے نا اس میں سیرت میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بعثت اور ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ عرب کلچر کا ذکر ہوتا ہے. عرب کلچر جو ہے وہاں پہ 2 بڑی قسمیں تھی, ٹھیک ہے. ایک تو بعیدہ عرب تھے جو کہ ختم ہو چکے ہیں وہ, ٹھیک ہے. وہ جو عرب بیس تھے, عاد, سمود, لوط, یہ سارے لوگ, یعنی اس کا پورا ان کا ہے ہی نہیں بیس, ٹھیک ہے. ایک عربہ ہے اور ایک مستعربہ ہے. تو عربہ جو عرب بیس ہے جس میں اوس و خزرج آتے ہیں اور یہ یمن سے آئے ہوئے ہیں, اور ایک مستعربہ ہے جو عرب نہیں تھے لیکن عرب بنے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ عراقی تھے. ابراہیم علیہ السلام عراق سے تعلق تھا, لیکن جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کے چھوڑا, حاجرہ علیہ السلام کو جب چھوڑا وہاں پر, تو اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور پھر یہ لوگ یہاں پہ بسے. اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے بسے ہیں, لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ عرب کلچر کے بارے میں, کہ عرب کلچر میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں. سخی تھے, وعدہ پورا کرنے والے تھے, عزائم کی تکمیل کرنے والے تھے, ذہین تھے, بہادر تھے, صبر اور برداشت, اسٹرانگ قوم تھی, ویری ویری اسٹرانگ قوم تھی. لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر 2-4 بہت بڑی خرابیاں تھیں. وہ بہت بڑی خرابیاں یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, کہ شادیاں کرتے تھے, یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن ایکچولی ان کے جو یہ کچھ سردار یہ کرتے تھے, ایکچولی پوری قوم جو تھی وہ یعنی کافی اسٹرانگ تھی, اس کے اندر صبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت وہاں پر ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت کا ذکر ہوا تو ہم اس ذکر کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 2500 سال بعد بھیجا, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے جو کوفہ سے قریب ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آبائی گاؤں ار میں آگ میں پھینکا گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. وہاں سے انہوں نے ہجرت کی, اور ہجرت میں کون تھا ان کے ساتھ؟ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام, یہ 3 نکلے تھے وہاں سے. لوط علیہ السلام فلسطین کی طرف چلے گئے, اور ابراہیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ مصر کی طرف آ گئے. اب جب مصر کی طرف آئے, انہوں نے ہجرت کی, تو سارہ علیہ السلام ان کی کزن تھی ابراہیم علیہ السلام کی, اور بہت ہی خوبصورت ترین تھی وہ. تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے جب دیکھا سارہ علیہ السلام کو تو اس کی نیت خراب ہو گئی.
جب اس نے کسی طرح سے ان پر دست درازی کی کوشش کی تو سارہ علیہ السلام نے اس کو بددعا دی. جو جیسی بددعا دی تو وہ پیرالائز ہو گیا. تو اس کو فوراً بات سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اسپیشل ہیں. تو وہ باز آ گیا, اور نہ صرف باز آیا بلکہ اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے اپنی ایک یعنی کہتے ہیں کہ بیٹی, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سلیو یعنی ان کے میڈ کی طرح تھی جو ہاجرہ علیہ السلام, وہ اس نے ان کو ہبا کر دیا. تو جب سارہ علیہ السلام ہبا کیا, سارہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی, انہوں نے اس کی شادی ابراہیم علیہ السلام سے کرا دی. اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی ہوئی, اب ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہوگا, اب تک پڑھا ہوگا کہ لوط علیہ السلام کی طرف جب فرشتے جا رہے تھے تو انہوں نے خوشخبری دینے کے لیے کھڑے ہوئے, تو جو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی ایک لڑکے کی اور اسحاق علیہ السلام کی, اور وہ کس سے ہوئے تھے؟ وہ ہوئے تھے سارہ علیہ السلام سے. اور اس وقت ان کی کیا ایج تھی؟ کافی بوڑھی ہو گئی تھی, اور یعنی انفرٹیلٹی بھی تھی ان کی. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام 99 ایسی کچھ ایج تھی, اور سارہ علیہ السلام کی بھی ایسی ایج تھی, یعنی لگ بھگ اسی قریب میں. تو آپ سوچیں کہ اس ایج میں یا 70-80 ایج میں کیسے, لیکن اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, تو اللہ تعالیٰ بس کہہ دیتے ہیں کن اور ہو جاتا ہے. تو اذا قضى امرا فانما له كن فيكون, اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح سے ان کے, لیکن اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے, اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا, کیونکہ obviously یہ انسانی نیچر تھا کہ ان کو سامنے وہ نہیں دیکھ سکی. انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے لے کے چلے جائیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تو وہ لے کے وہاں سے چلے. جب وہ چلے تو لا کے انہوں نے اللہ کے اذن سے مکہ میں چھوڑا. تو جب مکہ میں چھوڑا تو ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے تھے؟ منس کے تھے. تو جب وہاں پہ چھوڑا تو اس کے بعد کا آپ لوگوں نے بہت دفعہ یہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ سارہ ہاجرہ علیہ السلام پیچھے گئیں ابراہیم علیہ السلام کے کہ آپ مجھے کس کے اذن سے چھوڑ گئے؟ اللہ کے اذن سے. 3 دفعہ انہوں نے پوچھا, پھر وہ چپ ہو گئیں, پھر واپس آ گئیں, ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, اسماعیل علیہ السلام کے پھر انہوں نے کس طرح سے ہاجرہ علیہ السلام دوڑی اور وہ پورا ہمارے مناسک کے حج میں آ گیا, اور پھر کس طرح سے زمزم وہاں سے پانی جب بہا تو زمزم یعنی اسی طرح سے وہاں پہ زمزم آیا. اب اس کی میں تھوڑی سی اسٹوری کو بتاؤں گی. یہاں پر جب یہاں پانی کی فراوانی ہو گئی, اب ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مکہ میں ہیں, اور مکہ کیا ہے؟ بنجر وادی ہے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. جب یہ یہاں پر یہ ابھی ہوا ہے, کچھ دن ہوئے ہوں گے, کچھ کھانا چل رہا ہوگا کہ یمن سے ایک قافلہ گزرا, اور یہ قافلہ تھا جرہم قبیلہ تھا. یہ جب یہ مکہ سے گزرا, اور یہ گزرتے رہتے تھے, تو اب جب گزرے وہ تو دیکھا کہ وہاں پہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. تو اس سے کیا نشانی ہوتی ہے کہ سم تھنگ از دیئر, یعنی وہاں پہ پانی تو تھا ہی نہیں, بنجر تھا وہ, اور اچانک زمزم نکلا تو وہ یعنی ایک فراوانی پانی کی وہاں پر ہو رہی ہے, تو پرندے بھی آ گئے پانی پینے کے لیے. اور پھر ظاہر ہے تھوڑی بہت اس طرح سے آبادی, ان کو لگا کہ کچھ ہے یہاں پر, تو پھر وہ وہاں رکے, اور رک کے ہاجرہ علیہ السلام سے بات کی. ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں. ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی, اور انہوں نے اس کی اجرت دی اس پہ, یعنی اس کے اجرت میں کھانا پینا ہوگا, اس کے اجرت میں یعنی جو بھی ان کے پاس, کیونکہ یہ تجارتی قافلہ تھا. تو اس طرح سے ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں پہ ٹھکانہ مل گیا. اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہاں پہ بسے, اور اسی جو ہم قبیلے سے کسی سے شادی بھی ہوئی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 137 ایئرس تک زندہ رہے. لیکن جو 12 بچوں میں سے کسی کو بھی نبوت نہیں ملی. اس دوران جرہم قبیلہ آپ کا سسرال تھا, اور یہ قبیلہ 102 یعنی 1002 کہنا چاہیے 1002 سال تک یہ مکہ میں حکومت کی. اسی دوران ابراہیم علیہ السلام 4 دفعہ واپس آئے. ایک دفعہ خواب کا واقعہ ہوا, دوسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی کہ ربنا ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ والی پوری دعا مانگی تھی کہ یا رب ان میں سے ہی
آپ نے رسول بھیجنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی ان کی اولاد آگے نہیں آئی 2001 سال تک. تو اسماعیل علیہ السلام کی ننیال مکہ بچھائے رہے. پھر انہوں نے حاجیوں سے زیادتی کی تو اللہ نے ان سے سعادت لے لی. پھر بنو قزا قابض ہو گئے. جرہم قبیلے کے وہاں سے نکلنے سے پہلے یہ سب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں. ابھی یہ تھوڑا سا آپ پڑھیں گے. جب جرہم قبیلہ وہاں سے قزا قبیلہ جو ہے وہ اب آ کر وہاں پہ قابض ہو گیا اور جرہم قبیلہ کو وہاں سے نکال دیا. تو جرہم قبیلہ جب نکلنے لگ گیا تو انہوں نے یعنی ایک سزا کے طور پر یا ایک چال کے طور پر انہوں نے حجر اسود، اس وقت بھی بہت قیمتی پتھر ہوتا تھا، اس کو کنویں میں ڈال دیا. اور 300 سال بعد بنو قزا مکے پر حکومت 300 سال تک کیا، لیکن ان کو حجر اسود کا پتہ نہیں چلا. پھر عدنانی قبیلہ چاروں طرف پھیلنے لگ گیا. عدنانی قبیلہ میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی. مکہ کے ارد گرد کچھ قریش بھی باقی تھے، لیکن ان کی قیادت مکہ میں نہیں تھی. قریش تھے چاروں طرف تھے. اب یہ قریش مکہ کے اندر نہیں آئے ہیں. اب انہی میں سے قصی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، قصی جو تھے عدنانی قبیلہ کے تھے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، قیدار جو ایک ان کی اولاد تھی ان میں سے، ان کے بچوں میں سے تھا. اس کا باپ مر گیا تو ماں نے شام میں جا کر ایک شخص سے شادی کی. قصی کو ماں جو ہے شام لے گئی، وہاں ان کی تربیت ہوئی، حالانکہ وہ مکے کے تھے. قصی کے 2 بچے تھے، عبدالدار، عبد المناف. اب ان کے جو عبد المناف کے اندر بہت لیڈرشپ کی کوالٹی تھی. عبدالدار کو قصی نے تھوڑی بہت ان کو جو بھی اپنی اتھارٹیز جو تھی وہ ان کو دی تھی. لیکن جب عبدالدار کا انتقال ہوا تو ان کے عہدے سارے جو ہیں وہ عبد المناف کے پاس آ گئے. عبد المناف کے بچوں میں اب ہاشم آئیں گے زیادہ. تو اب ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو ہاشم کے بارے میں ہم یہاں پر تھوڑا سا اس پڑھیں گے کہ یہاں سے اگر یہ تھوڑی سی یہ بات میں قصی کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا قریش سے تعلق رکھتے تھے. پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، قریش کا تھا. لیکن قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا. اب اگر آپ کو میں یہ دکھاؤں، یہ اس کو مجھے پکچر لے کے آپ کو ویسے ہی دکھانا تھا کہ یہ ہے پورا اس وقت کا میرا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں سے چلیں گے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن ندرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پورا شجرہ نظر آ جائے گا. تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبدالدار اور عبد المناف اس شجرے میں ہیں، قصی اس شجرے میں ہیں. ٹھیک ہے، قصی کے جو 2 بچے تھے یہ اس میں سے عبدالدار، عبد المناف کے بچوں میں ہاشم سامنے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تو آمنہ تھا. آپ کے والد وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب تھے. اچھا، آپ کا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا. جو فہر بن مالک یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور نضر بن کنانہ لکھا ہوا ہے، یہ ون آف دا یعنی آپ کو شجرے میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نضر بن کنانہ کا لقب تھا اور بعد میں اسی کی اولاد اس نسبت سے مشہور ہو گئی، یعنی قریش مشہور ہو گئے. تو اس قبیلے کے ہر دور میں ان کی سرداری حاصل تھی. لیکن جب قصی پیدا ہوئے تو قصی کے جو تھا ان کا بہت یعنی ان کی سردار ایک ڈفرنٹ ان کا ایک سٹیٹس آ گیا. ان کا نام زید تھا. وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسے تھے، وہیں پلے بڑھے تھے. لیکن ایکچولی یہ مکہ سے تھے. اور جب وہ جوان ہوئے ان کو پتا چلا کہ مکہ کے رہنے والے ہیں تو یہ مکہ واپس آ گئے اور کچھ ہی دنوں میں خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. اب دیکھیے کہ کہاں سے چیز چلی. خانہ کعبہ کے متولی کون بنا؟ جو اسماعیل علیہ السلام کے شجرے میں تھے. کہاں سے؟ دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے زمزم کو اون کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت جرم قبیلہ وہاں سے گزرا تو وہاں کے بس گئے. جرہم قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ننیال تھے، لیکن ایکچولی ان سے ریلیٹڈ نہیں تھے نا.
रिलेटेड नहीं थे। लेकिन फिर इसी में आप देखें कि खाना काबा किसने बनाया था? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बच्चों में से सिर्फ केदार जो थे वो मक्का में थे, बाकी का पता ही नहीं चला। ठीक है, अब केदार की औलाद में सरदारी नहीं रही। जुरहम कबीला गया, इसने सरदारी ले ली। जुरहम कबीला से काबिज कौन हो गए? बनो कुज़ा जो थे, ये कब्जा कर ले। बनो कुज़ा जो थे, ये कबीला, ये बुत परस्ती इन लोगों ने शुरू की थी। उनका एक शख्स था हई करके नाम से, उसने एक बुत ला के रखा था। फिर लोगों ने वहां से बुत पत्थरों से बना कर और काबा में बुत भर दिए थे। खुजा के बाद हुसैन आए, जिन्होंने अब इनको बैतुल्लाह की तवल्ली उनको मिल गई। तो इस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान वाले को ये मिल गई, इसकी मुतवल्ली मिल गई, यानी कि इसके मुतवल्ली बन गए। ये कौन? कुसै। कौन थे कुसै? ये शिजरा में आपने देखा जो कि यानी अब्दुलदार अब्दुल मन्नाफ के 2 बच्चे थे कुसै। कोई कुछ कह रहा है, प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? अपने इसको म्यूट रखेंगे, ठीक है? तो ये कुसै का जो है वो, अगर आप इनका देखें कि कुसै किस तरह से प्रोमिनेंट हुए ये, तो इन्होंने जो है अब क्या किया इन्होंने, ये इनके हाथ में खाने काबा की पूरी चाबी थी। मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी कि किस तरह से हाशिम के इंतकाल के बाद, थोड़ा सा ये मैं आगे का बता रही हूँ, लेकिन आपको ये बात अभी से कनेक्टेड भी मिल जाएगी। हाशिम के इंतकाल के बाद इनके जानशीन मुत्तलिब ने की, इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब के पास ओहदे आए। फिर इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब जब फौत हुए तो ये हजरत अब्बास को मिले। क्या मिला? हजरत अब्बास को इसके मुतवल्ली खाने काबा की। क्या थे वो? यानी खाने काबा की चाबी, कीज इनके हाथ में थी। कुसै के बाद किस तरह से हाशिम और फिर मुत्तलिब एंड देन अब्दुल मुत्तलिब एंड देन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन तक आया है। तो ये इतनी बड़ी इनके ऊपर सादत थी कि खाने काबा की पूरे ओन करते थे, यानी चाबी उनके पास होती थी, जिसके लिए जब चाहते खाने काबा का दरवाजा खोल देते थे। अलावा अजीब कुरैश मक्का से बाहर थे। ये कुरैश अभी बाहर है। अभी ये लोग यहाँ पर जुर्हम कबीला, यानी इनका ननियाल था इस्माइल अलैहिस्सलाम का, अभी इनके यहाँ पर कुसै ने क्या किया कि वो हज के, यानी उन्होंने हाजियों के लिए मेजबानी का भी तरीका इख्तियार किया था। उन्होंने कुरैश को भी बाहर से लाके मक्का के अंदर बसाया, ठीक है? वो हज के दिनों में बड़े बड़े खाने तैयार करते, हाजियों को बहुत सर्व करते थे। ये खाने काबा के ओनर थे, यानी चाबी उनके हाथ में थी, प्लस हाजियों को ये सर्व करते थे हर तरह से। इसी तरह से कुरैश का झंडा और कमान भी कुसै के हाथ में था। कुसै के मनासिब, यानी इसके अथॉरिटीज में से था कि हाजियों को मेजबानी का मनसब हासिल हुआ। इसके बाद इनके भाई मुत्तलिब की तरफ मुंतकिल हो गए, यानी कुसै के भाई मुत्तलिब थे। मुत्तलिब के बाद फिर हाशिम की औलाद को ये मनसब हासिल हुआ और इस्लाम की आमद तक इन्हीं के हाथ में रहा। अब हाशिम की स्टोरी क्या है? हाशिम कौन है? कुसै के 2 बच्चे अब्दुलदार अब्दुल मनाफ से हाशिम हुए, और हाशिम के जो भाई हैं मुत्तलिब हैं, 2 भाई हैं, ठीक है? हाशिम की स्टोरी क्या है? हाशिम अपने जमाने से बड़े अजीम इंसान शुमार होते थे। हाशिम यानी तिजारत में भी बहुत फेमस थे। इनके लिए जाड़े में यमन और गर्मी का तिजारती सामान एकदम ऑर्गेनाइज होके जाता था, और इसका जिक्र कुरान में भी है। लीला के कुरैश इला फिहिम रहत शिताई व सर्दियों में शाम जाना, गर्मियों में सीरिया जाना, यानी इस तरह का उनका था। हाशिम एक बार तिजारत के लिए शाम जाते हुए यसरब यानी मदीना मुनव्वरा से गुजरे, तो उन्होंने वहां पर बनु अदी बनु नजार की खातून सलमा बिनत उमर से शादी कर ली और कुछ अर्सा ठहर कर मुल्क शाम चले गए। वहीं पर शाम में ही, वहीं सरजमीन फलस्तीन के मशहूर शहर गजा, जो आज गजा में जो आप ना सुन रहे हैं ना, उसका भी जिक्र है सीरा में। तो वहां पर इंतकाल हो गया उनका। किसका? हाशिम का। हाशिम का ने शादी की थी सलमा से। सलमा अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है? इस वक्त सलमा प्रेग्नेंट थी जब वो जा रहे थे। अब सलमा प्रेग्नेंट है, ठीक है? अब सलमा से जो बच्चा होगा, अब इसका जिक्र आ रहा है।
اس کا جو بچہ جو پیدا ہوا, اور سلما کا جو پریگننٹ ہے, یہ جو بچہ ہو رہا ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ ہے ہاشم کا. ٹھیک, کنیکشن آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بچہ ہے ہاشم کا. اب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے بالوں میں یعنی وائٹ بال تھے اس کے, تو اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا, لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں کو, خاندان کے دوسرے لوگوں کو علم نہیں ہوا. 8 ایئرس کے بعد, یعنی جب یہ بچہ 8 ایئرس کا ہو گیا, تب مطلب کو پتا چلا. مطلب کون ہے؟ عبد المطلب کے والد. ٹھیک ہے, 8 برس بعد مطلب کو پتا چلا تو وہ مدینہ جا کر لے آئے. جب وہ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا یہ ان کا غلام ہے, چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے. کون ہے یہ وہی ہاشم کے بیٹے, سلمہ جو تھے ان کے بیٹے, اور جو وائٹ بال والے ہیں یہ ہیں عبد المطلب. مطلب ان کو لے کر آئے ہیں, مطلب کے بیٹے نہیں ہیں یہ, مطلب ان کو لے کر آئے ہیں, ہاشم کے بیٹے ہیں, اس لیے ہاشمی خاندان ہے یہ. ٹھیک ہے, تو عبد المطلب ان کو کہنے لگے, بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے, عبد المطلب. اب ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. عبد المطلب تو مدینہ میں ریز ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ابھی آگے مکہ میں, اور یعنی 8 سال تک تو وہ مدینہ میں ہی رہے نا. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا مرتبہ کوئی اور نہیں تھا. انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا بھی شرف حاصل ہوا. زمزم کا کنواں کس طرح سے ان کو ملا کہ ان کو خواب میں جگہ بتائی گئی. ان کو خواب آیا اور اس میں جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا, تو انہوں نے جب کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہوا. اسی طرح سے زمزم کا کنواں بھی ہوا, اور اسی طرح سے انہوں نے حجر اسود کو بھی ڈھونڈا تھا. انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کا حملہ ہوا تھا, جو ہم نے پڑھا ہے سورۃ الفیل میں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ سب حبشی تھے. ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا, جو یمن پر قابض حکمران تھا. وہ خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا. جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو مکے پر حملہ آور ہونے کا تیار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے لشکر چوڑیوں کے جھنڈ بھیج دیے, جنہوں نے ان پر چیٹی جیسے پتھر برسا دیے, وہ کھائے ہوئے بس کی طرح ہو گئے. یہ واقعہ کب ہوا؟ آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے. انہیں زبی بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کوئی کے نشانات برآمد ہوئے تھے تو قریش نے عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور ان کے لیے جھگڑا کیا, جو مشکل سے ختم ہوا. یہ دیکھ کر جب جھگڑا اس طرح کا ہو رہا تھا اور یہ کام ہو رہا تھا تو انہوں نے منت مان لی. اس وقت تو منت ماننے کا بھی بہت دور تھا. تو عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک کے مقابلے لائق ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مراد پوری ہوگی. چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا. قرعہ عبداللہ کے نام نکلا. لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف لے گئے, مگر قریش نے روک دیا. بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آ گئے. بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے. چنانچہ عبد المطلب نے ایسے ہی کیا. اس طرح سے وہ بچ گئے یعنی ذبح ہونے سے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے. ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. اس طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے. بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈی کا فدیہ دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا. تو کس طرح سے آپ دیکھیں یہ کنیکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی, جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی. ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا. آمینہ شادی کے بعد ہی یعنی پریگننٹ ہو گئی. ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا. واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں ایک جگہ یعنی زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہاں تک ہم ابھی پڑھیں گے. اب ہم اس کی بعد والی جو ہوگی ایپیسوڈ اس کو ہم پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش, ان کی رضاعت پڑھیں گے. پھر حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے وہ, یعنی کس طرح سے پرورش پائی, کیوں بھیج دیا گیا,
ان کو کیا تھا عرب کلچر. حلیمہ کے گھر میں جب آئے تھے تو وہاں برکات کی بارش کیا دیکھی انہوں نے. پھر اس دوران سینہ چاک ہونے کا بھی جو واقعہ ہوا تھا. یہ سارے واقعات ہم اس کے بعد ہم پڑھیں گے تو یہ کنٹینیوشن رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ. تو اس کے بارے میں اگر ایک کوشچن، جو ہاشم تھے نا، ان کے بھائی تھے مطلب، ہے نا؟ ہاں. تو وہ جب ہاشم کے جو بیٹے تھے شیبہ، پھر جو مطلب تھے وہ ان کو لے کے پھر آئے جو عبد المطلب کہلائے. ہاں ٹھیک ہے. پھر عبد المطلب جو تھے ان کا بیٹا پھر عبداللہ تھے.